حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ، سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ ہیبت پور شریف، دیگر صاحبزادگان، خلفائے اعظام، علماء کرام، حضرات سامعین، حاضرین، حاضرات، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے قبل آپ نے حضرت کا خطاب سماعت کیا اور بعد میں انہوں نے فکر انگیز باتیں اس عنوان سے سنی کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے اور لوگ ہم سے ٹوٹ ٹوٹ کے دوسری جانب جڑتے چلے گئے۔ یہ بہت فکر انگیز باتیں ہیں اور مجھے اور آپ کو اس پر بہت سوچ و بچار کرنا ہوگی اور اپنے آپ کو مرتب بھی کرنا ہوگا، منظم بھی کرنا ہوگا اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ میں اور آپ آج یہاں حاضر ہوئے ہیں تو یہ میری اور آپ کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ ہماری محبتیں اس آستانہ رحمت پہ شعور کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وابستہ ہے، اور ابھی راستے میں مجھے میرے ایک ہم سفر دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ حضرت کا غالباً 43واں سالانہ عرس پاک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایک عرس میں بھی میں غیر حاضر رہا ہوں۔ تو اب مجھے کچھ کہنے کا موقع یہاں حاصل ہوتا ہے، اور اگر یہ حاصل نہ بھی ہو تو اس مقدس خاک کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اور یہ گلیاں، یہ کوچہ و بازار، یہ آستان رحمت، یہاں کی فضائیں، کھیت کھلیان، سب کچھ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور ہم نے یہ عقیدت، یہ محبت، یہ الفت کا رشتہ ورثے میں پایا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مدت سے اس آستانہ نور سے وابستگی، دل بستگی اور تعلق خاطر کا گہرا ربط و رشتہ رکھتے تھے، اور اس نسبت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز مانتے تھے۔ ان کی ساری پیاس یہاں سے بجھی، ان کی باطنی ضرورتوں کی تکمیل اسی دہلیز سے ہوئی۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے، اکو سخن نہ ہور تمامی جو نعمت میں پائی، ہکو سخن نہ ہور تمامی جو نعمت میں پائی، ایسے مرد سچے دا صدقہ اپنی نہیں کمائی۔ تو ہمارا پھر حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم محض رسمی حاضری نہ دیں، بلکہ یہاں سے فیض کشید کرنے کے لیے، برکتیں سمیٹنے کے لیے اور اپنے من کے روگ مٹانے کے لیے پوری عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں جو بھی خطاب کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ حضرت کی اجازت، حکم نامے سے اور ان کی دعوت پہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو گویا وہ حضرت کی جانب سے ہی نمائندہ بن کے آپ کو پیغام حق دے رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں قابل عمل ہیں ان کو عمل کا حصہ بنائیں، جو چیزیں
عقیدوں کی پختگی کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں، ان چیزوں کو اپنے عقیدوں کی مضبوطی کا ذریعہ بنا لیں، فکر آخرت بھی کشید کریں، اخلاقیات بھی سیکھیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ صوفیاء کی چوکھٹ پہ جب لوگ آتے تھے تو وہ انہیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ تصوف رسوم اور علوم کا نام نہیں، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر کسی شخص میں اعلیٰ اقدار اور اخلاق عالیہ پیدا نہیں ہوتے تو وہ مخصوص طرز کی ٹوپی پہننے سے یا مخصوص رنگ کا لباس زیب تن کرنے سے صوفی نہیں بنتا۔ صفا کا تعلق ظاہری لباس سے نہیں ہے، بلکہ اپنے باطن کو ان بزرگوں کے اخلاق کے رنگ میں رنگنے سے ہے۔ اور کامل پیر ہمیشہ اپنے مرید کی تربیت کرے گا اور اس کو یہی بتائے گا کہ تو نے اپنی زندگی شریعت بیضا کی مطابقت میں بسر کرنی ہے۔ ناقص اس کو اپنی ذات سے وابستہ کرے گا، لیکن کامل اس کو مالک کی چوکھٹ سے جوڑے گا، حضور کے ساتھ اس کی وابستگی کو مضبوط کرے گا۔ تو مرید تے پیر تیرا دوواں شریعت لگ دیے، فرق پیاجے وال برابر بدنامی دو جگ دیے۔ ایک بال کے برابر بھی فرق گوارا نہیں۔ مرید اور پیر یہ اسی ایک رنگ میں رنگ جائیں اور پیر کی تربیت کا عکس مرید کے وجود سے ظہور پذیر ہو۔ تو ہم نے عقیدہ بھی سیکھنا ہے اور ہم نے عمل بھی سیکھنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی دولت بیدار جو اللہ نے میرے اور آپ کے شیخ محترم کو عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کا اسم گرامی نام نامی جو ہی ان کے لبوں پہ آتا تو چشمان سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی۔ بلکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، تو بڑے صاحبزادے مخدوم ملت علیہ رحمہ کا اسم گرامی حضور کے مبارک نام کے ساتھ منسوب کر کے رکھا تھا۔ تو جب کبھی وہ اپنے صاحبزادے کا نام جو حضور کے نام سے منسوب تھا ان کو بھی پکارتے تو آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگ جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت، حضور کے ساتھ ان کا پیار، اور زندگی کی ایک ایک ساعت حضور کی سنت کے سانچے کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، اور کامل پیر کی علامت بھی یہی ہے۔ 91 برس کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات کہنا بہت آسان ہے لیکن عملاً بہت ہی مشکل۔ لیکن کوئی ایک شخص نہیں کہتا جس نے بھی حضرت کی صحبت کا نور پایا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ ان کی ایک نماز قضا تک بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو شریعت بیضا کے ساتھ یہ مطابقت اور حضور علیہ السلام کی سنت اور فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے احکام پر بجا آوری، ان کے احکام کو پورا کرنا۔ میرے ایک بزرگ ملنے والے ہیں، اب تو وہ انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی میں کئی دفعہ میں نے اپنے وہاں بھی اور 1-2 دفعہ یہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی تقوی سے عبارت ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھاتے ہیں تو مصلی آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، یاد خدا میں روتے ہیں۔ ذکر الہی کی گرمی اور حرارت ان کے وجود میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ کیفیت وجد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آنکھوں میں ایسی مستیاں اترتی ہیں کہ جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے پھر اس کا بھی دل سنبھلنے نہیں پاتا ہے۔ تو وہ کیفیت عشق الہی کی۔ لیکن کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا تو آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا سر گھٹنوں میں جھکائے ہوئے، تو میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے سامنے ہے تو سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بزرگ سیدھے سادے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ فرمانے لگے اس سے ڈر بڑا آتا ہے. تو اگر میرا اور آپ کا پیر خشیت الہی اور خوف خدا کے اس درجے پہ فائز المرام ہے تو پھر ہمیں دلیری کے ساتھ جرم اور گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور ہم نے یہی سیکھنا ہے, یہی سمجھنا ہے, اور یہاں آ کر کے خوف خدا اور خشیت الہی اور حضور علیہ السلام کی محبت کا جمال لینا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی محبت میں بسر کی, اور حضور کی محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور کی سنت کا اتباع. حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت ہے, اور قرآن سے محبت کی علامت حضور علیہ السلام کی محبت ہے, اور آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی علامت حضور کی سنت سے محبت ہے, اور آقا کریم کی سنت سے محبت کی علامت بدعات سے نفرت ہے. اور بدعت کی سب سے بہترین تفسیر اور تعریف حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی کہ بدعت وہ ہے جو رافع سنت ہو. تو اللہ کے بندے اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق بسر کرتے ہیں, اور ہمیں ان سے یہی سبق سیکھنا ہے. اور جب صاحب عرس کے سالانہ عرس پہ ہم حاضر ہوتے ہیں, چونکہ زندگیاں بہت مصروف ہو گئی ہیں اور لمحہ لمحہ ہمارا جو ہے وہ ایک ایک ساتھ ہماری مصروف ہو گئی ہے, تو سال کے بعد اگر ہم آئیں تو کوئی بس آ کے ایسے ہی کہ میلے ٹھیلے کے ماحول کے اندر ہم نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالنا ہے, بلکہ آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ایک پورا دن جو بھی لمحے میسر ہوں, ہم نے پورے تفکر کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ہمارے شیخ کی تعلیمات کیا ہیں, اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان تعلیمات کو اتارنا ہے. اور ان کی تعلیمات کوئی الگ سے نہیں ہے, کوئی نیا دین لے کر نہیں وہ آئے تھے, وہ وہی دین لے کر آئے تھے جو اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ اترا ہے. اسی قرآن کی محبت انہوں نے سکھائی, اور قرآن مجید کی تلاوت, اور تلاوت کے اندر خشیت الہی کی کیفیت اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات. تو ہم نے قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنے کی مشق کرنی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا, حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا چاہتے بھی ہو, تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. تو یہ تو وہ آستان رحمت ہیں جہاں کی مٹی کے ذروں سے بھی درد پھوٹتا ہے, جہاں کیفیت درد دل میں اترتی ہیں, اور یہاں آ کر ہم پانچگانہ نماز کو اس اہتمام سے پڑھیں کہ قرات کا لطف ہمیں نصیب ہو اور وہ نور ہمیں حاصل ہو. اور قرآن مجید ہمارے دردوں کا مداوا, ہمارے دکھوں کا علاج, بالخصوص فتنے کے اس دور میں بچنے کی صورت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا, تو میں نے عرض کیا حضور جب فتنے آسمان سے بارش کی طرح اتریں گے تو بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. اس سے وابستہ ہونے والا فتنوں سے بچ جائے گا, اور اپنی زندگی کی حفاظت پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے, اپنے رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے, تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ رب سے ہم کلام ہونے کے مترادف ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے, کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا, حضرت جنگل میں رہتے ہو, تنہائی میں راتیں اور دن کیسے کٹتے ہوں گے, آؤ نا شہر میں, تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے. فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہائی کاٹ رہے ہیں. فرمایا تم نے غلط دیکھا, میں تنہا نہیں ہوں. جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں, اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں, کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں.
تو اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو جوڑ لیں. یہ کتاب ہمارے اندر نور پیدا کر دے گی, روشنی پیدا کر دے گی. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن, نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک سانس بھی نہیں گزر سکتا. بلکہ آگے چل کے کہا فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست, این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. میں وہ کھل کے کہہ دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے, یہ کتاب نہیں, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. یہ زندگی بخش حیات آفریں کتاب ہے جو من کی روشنیوں کا سبب و ذریعہ بنتی ہے, اور اس کتاب سے جڑنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جن کو حضور بھی بھاری کہہ رہے ہیں, وہ کتنی بھاری ہوں گے. اللہ اکبر. ان میں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب, جس کو مضبوطی سے پکڑ لو. بلکہ فرمایا کہ یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے, اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کتاب کے ساتھ وابستگی ہی ہماری نجات کی ضمانت ہے. ابھی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور آج ہم دنیا کے اوپر پٹ رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, ہمارا خون بہ رہا ہے. 56-57 اسلامی ملک اس دنیا کے معمورے پہ ہونے کے باوصف ہمیں استرداد کا ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے. دنیا کے اوپر 2 ٹکے کی ویلیو ہماری نہیں رہی. اس کی وجہ کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو ان کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. لہجہ بہت تلخ ہو گیا, لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے. لفظ وہی ہیں, صرف صیغہ بدلتا ہے. اب آواز ادھر سے آ رہی ہے, اور اقبال اپنے انداز میں اس آواز کو قوم تک پہنچا رہے ہیں. جب یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اور آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو جواب آیا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے. آسان طریق کو بھی اختیار نہیں کرتے اور دعویٰ عشق کرتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیے ہم تو فرحات سے بھی نیچے آ گئے. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا, تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. ہم نے تو اپنی زندگیاں اور اپنے شب و روز ان کی چاہتوں کی محبت میں ڈالے ہی نہیں. اور کس انداز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں؟ تو میری زبان کی نوک پہ دین نہیں اترا, میرے یہاں لگے ہوئے بیٹ سے میرے عشق کا تعارف نہیں ہوگا, میرے عمل سے, میرے وعدے سے, میرے رویے سے, میری رشتہ داریوں کے ساتھ اسلوب سے, طریق سے پتہ چلے گا کہ میں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دیا, محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے, انہوں نے محبوب کی منشا کو بھی سمجھا. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے میرے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے, اور ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی. رک کے اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا, گزر گئے. کسی نے اس انصاری صحابی کو جا کے بتایا. حضور گزرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے رکے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے. ہم نے بتایا. چہرہ انور کے اوپر آثار پسندیدگی ہم نہیں دیکھے, شاید پسند نہیں آیا. اس نے کدال پکڑا اور اس کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو وہاں مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. تو آقا کریم نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, آج مٹی کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں, کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند. میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں, میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں, کیا کیا حضور کو پسند نہیں. نجی زندگی سے لے کے طرز سیاست تک دیکھوں, کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ, اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ان سے محبت کا ربط قائم کیا ہے تو پھر ان کے رنگ کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو, تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. نہیں, تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے.
دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ جب ان سے دعویٰ عشق کیا ہے تو پھر ان کی پسند ناپسند کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایک صحابی حضور سے سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے، سلام کہا تو آقا نے رخ پھیر لیا، سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا تو جدھر رخ پھیرا ادھر سے جا کے سلام کیا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب یقین ہو گیا کہ آقا کریم ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ہم تو اگر ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ، استاد، والد ناراض ہو جائیں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا، ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھر رہے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ، ایک لمبے سفر کے بعد میں آیا ہوں، طویل عرصے کے بعد، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں، یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آقا کریم اس سے منع فرما چکے ہیں، سونے سے، چاندی سے، ریشم سے منع کر دیا، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے، تو حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہو۔ وہ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ گفتگو چلتی رہی، دیر تک حضور ہم کلام رہے، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے بازو سے پکڑ کے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعن نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے نا، تو قیمتی دھاتا اٹھا لو۔ تو سنو صحابی نے کیا جواب دیا، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا۔ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں اور آپ غور کریں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ اور محبت کا ربط قائم کیا ہے، تو محبت اور عشق تو یہ بہت اوپر والی چیز ہے۔ ہمیں تو ابھی ابتدائی مرحلے کے اندر جو الفت کا ابھی ابتدائی رنگ چڑھتا ہے، اگر وہ رنگ بھی ہمارے اوپر نہیں چڑھا تو پھر ہم دعویٰ عشق نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو، بلکہ اقبال نے وہ جو کہا تھا کہ اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے، ابھی کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں سے تھام، ابھی تیرا نغمہ پختہ نہیں ہوا، ابھی کچا ہے، تیرا عشق ابھی پختہ نہیں ہوا۔ عشق پختہ ہوگا تو پھر تجھے دیکھ کر کے یار کی یاد آئے گی۔ اہل اللہ کی علامت یہی بیان کی گئی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبت کے سانچے میں ایسے ڈلے، آپ تاریخ پڑھیے گا کہ حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام واپس گھر آئے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ وہاں حضور کے لیے انہوں نے کچھ لفظ کہے، سنیے، صحیح بخاری میں روایت، باب بدء الوحی ہے، کتاب الوحی ہے، فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ جس کی مدد کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اور وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے اور وہ حق پر ہے، اس کے ساتھ آپ کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ حضور کے اوصاف بیان کیے۔ اب آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی سیرت دیکھیے، حضور کی محبت کا رنگ دیکھیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک وقت کفار کی ریشہ دوانیوں، ان کی ایذا رسانیوں سے اتنے تنگ آ گئے کہ شہر مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ جب مکہ المکرمہ سے باہر نکلے تو ابن الدغنہ کافروں کا سردار تھا، اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ شہر میں اب کیا رہنا جہاں خیر اور شر کی تمیز اٹھ گئی ہے،
اور لوگ سچائی اچھائی اور اقدار کی جو ہے وہ پہچان ہی نہیں رکھتے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ آپ جیسا شخص اگر شہر میں ہو تو شہر میں برکت ہوتی ہے، آپ جیسے شخص کو نہ شہر چھوڑنا چاہیے اور نہ ہم چھوڑنے دیں گے آپ کو، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اس وقت ابن دغنہ نے، جو کافر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لفظ کہے وہ سنیے، اور جو میں نے پہلے حضور کی سیرت ام المؤمنین کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بھی ذہن نشین رکھیے۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر ہم تجھے کیسے مکہ چھوڑنے دیں گے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہی جو حضور کے اوصاف حمیدہ ہیں، ابن دغنہ نے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف گنوائے۔ یہ ہوتا ہے پیر اور مرید کا رنگ، کہ مرید کو دیکھ کے پیر نظر آئے، امتی کو دیکھ کے نبی کی یاد تازہ ہو جائے، اور بندہ تخلقوا باخلاق الرحمن، اللہ کی صفتوں کے اندر یوں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب کوئی بندے کو دیکھے تو اس کو خدا یاد آنے لگے۔ اللہ اکبر، اس کو ایسا رنگ اور ایسا آہنگ اس کو نصیب ہو جائے، تو میں اور آپ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ ہم دعویٰ عشق تو بہت بلند ہے، محبت کا دعویٰ بھی بہت بلند ہے، ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں اس نسبت کا پاس رہ جائے، اور ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ متوالے ہیں، حضور کے ساتھ ہمارا ربط ہے باطن کا، اور ہم ان کو چاہتے ہیں۔ باقی اللہ وہ عشق کی دولت اگر نصیب کر دے، ایسے کامل بندوں کا صدقہ جن کی زندگی ہی عشق سے عبارت، تو وہ تو ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ تو ہمیں تو ایک جرعہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے جیسا عاشق زمانے میں نہیں۔ اگر ہم عاشق ہیں تو پھر ہمارے رویے بھی بتائیں، رویے جو ہے وہ چیخ چیخ کے بتائیں کہ واقعہ ہی حضور کا عاشق ایسا ہوتا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبارے کوچائے یار نشد۔ اپنے ساری گفتگو کا خلاصہ اور اقبال کے سارے کلام کا اگر رس نہ چھوڑوں تو یوں نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کا رشتہ جوڑ لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وہ تعلق محبت، وہ عشقی ربط پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کامل ہستی کا صدقہ، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور علیہ السلام کی یاد میں پگھلنے سے عبارت تھا، اس خاک میں آسودہ وہ مرد درویش، وہ مرد فقیر ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول بھرا ہوا تھا، جس کی چشمان سے حضور کی محبت سے بہتے ہوئے آنسو کتنے دلوں کو حضور کے عشق کی سوغات بانٹتے تھے۔ آج ہم یہی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں، مرشد کے در سے جو لنگر لینے آئے ہیں، وہ یہی لنگر ہماری چاہت ہے کہ ہمارے دل میں بھی ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اقبال نے کہا تھا کہ حضور کے عشق کا ایک ذرہ اللہ سے مانگ لے، ایک ذرہ بھی اگر مل گیا تو زندگی کامیاب اور بامراد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس مرد فقیر کا صدقہ ہمیں حضور کی محبت کا ذرہ عطا کر دے، عشق رسول کا سرمایہ ہماری زندگی کے اجالوں اور زندگی کی روشنیوں کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔